السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین خص البعض لأن منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه فلا يعذب، وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده، وهذا أولى مما وقع في عامة الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه، بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر، وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعصاة، فالتعذيب بالذكر أجدر، وسؤال منكر ونكير وهما ملكان يدخلان القبر فيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال السيد أبو شجاع: إن للصبيان سؤالا وكذا للأنبياء عليهم السلام عند البعض، ثابت كل من هذه الأمور بالدلائل السمعية لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب عقائد ایک اور مختلف فی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا معتقد اور نظریہ قرآن اور احادیث اور اجماع کی روشنی میں یہ ہے کہ عذاب قبر ایسے ہی کافروں کے لیے عذاب قبر، ایسے ہی مومنین میں سے جو گنہگار مومن ہیں ان کے لیے عذاب قبر، اور مومنین میں سے جو اہل طاعت ہیں ان کے لیے قبر میں آسائش، ایسے ہی قبر میں منکر و نکیر کے سوالات، یہ سب کے سب ثابت ہیں ادلہ سمعیہ سے۔ اہل سنت و جماعت کا معتقد ہے کہ قبر کے اندر عذاب کافروں کو ہوگا اور ایسے ہی گنہگار مومنوں کو بھی ہوگا جن کے بارے میں اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے تعذیب کا، ان کو عذاب ہوگا، اور جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان گنہگار مومنوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا، تو ان کو عذاب بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اہل طاعت فرما بردار مومنین کو قبر کے اندر آسائش جنت اور دیگر آسائشیں بھی دی جائیں گی، یہ سب کے سب ثابت ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ اہل سنت اس کا اقرار کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جسم بے جان ہو جاتا ہے، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی ہے۔ جب روح نہیں ہوتی ہے تو اب ایسی صورت میں اس کو عذاب دینا، تکلیف دینا اور نہ دینا دونوں برابر ہے۔ اس لیے قبر کا عذاب کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ روح نکل جاتی ہے جسم سے، لیکن روح کا ایک تعلق، ایک قسم کا تعلق بدن سے رہ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت جب اس تعلق کو پیدا فرما دیتا ہے روح سے، تو اب اگر اس کو عذاب ہوتا ہے تو اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال دلائل
انشاءاللہ اگلے اسباق میں آئیں گے، لیکن ہمیں یہاں پر پہلے یہ سمجھنا ہے کہ عذاب قبر کیا ہے۔ تو عذاب قبر کے سلسلے میں بہت ساری نصوص وارد ہیں، جو نصوص اگرچہ آحاد ہیں لیکن اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا قدر مشترک حد تواتر کو پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ معنن متواتر ہیں۔ ایسے ہی عذاب قبر کے سلسلے میں تمام ائمہ کا، صحابہ کا اتفاق ہے۔ بعد میں مخالفین ظاہر ہوئے اور انہوں نے اختلاف کیا، لیکن اولاً سب کا اجماع اور اتفاق تھا اس بات پر کہ عذاب قبر ایسی تنعیم اہل طاعت فی القبر یہ صحیح ہے، ثابت ہے۔ عذاب قبر سے مراد بچوں وہ عالم ہے جو موت کے بعد ہوتا ہے۔ موت کے بعد سے لے کے قیامت سے پہلے تک جو بھی عالم ہے وہ عالم قبر کہلاتا ہے۔ تو اس عالم میں جو بھی عذاب ہوگا وہ عذاب قبر کہلاتا ہے۔ اگرچہ عرف میں قبر اس مدفن کو کہتے ہیں جس میں مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ چونکہ عام طور سے مدفن میں دفن کیا جاتا ہے تو عام طور سے عذاب اسی مدفن میں ہوگا، اس لیے قبر کی جانب اضافت کر دی جاتی ہے عذاب کی، ورنہ تو عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد سے قیامت سے پہلے تک جو ہوگا وہ عذاب قبر ہے۔ چاہے میت مدفون ہو یا پانی میں ڈوب گئی ہو یا آگ سے جل گئی ہو یا کسی حیوان نے اسے کھا کر اپنے پیٹ میں لے لیا ہو، لہذا اس کو جو بھی عذاب ہوگا وہ عذاب قبر کہلائے گا۔ تو عذاب قبر سے کیا مراد ہے وہ آپ نے سمجھ لیا۔ وعذاب القبر للکافرین، کافروں کے لیے عذاب قبر ثابت ہے۔ للکافرین جو کہا مصنف نے وہ اس لیے کہ بے شمار آیات اور بے شمار احادیث اس بات کی ناطق ہیں کہ کافروں کا عذاب قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ ہاں، ہمارے فقہا نے، مفسرین نے اور ہمارے مجتہدین ائمہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے پیش نظر ماہ رمضان ایسی جمعے کے دن کفار سے عذاب کو اٹھا دیا جاتا ہے، اور ان دنوں کے علاوہ میں قیامت تک ہمیشہ ان کا عذاب رہے گا، جیسے کہ امام نصفی نے اور دیگر بہت سارے ائمہ نے اس بات کو پیش کیا ہے۔ تو ان سے جو وہ روز جمعہ یا ماہ رمضان میں جو عذاب اٹھتا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے سبب، اس لیے کافروں کا عذاب دائمی ہے، ان کا عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا، اور قیامت کے بعد، حساب و کتاب کے بعد تو ان کو جہنم میں داخل ہی کر دیا جائے گا۔ فرماتے وہ عذاب القبر للکافرین، کافروں کے لیے عذاب قبر، ولبعض عصاة المؤمنین، اور بعض گنہگار مومنوں کے لیے، بعض گنہگار مومنوں کے لیے عذاب قبر ثابت ہے۔ بعض گنہگار مومن، پیارے بچوں آپ جان لو کہ مومن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مومن تو وہ ہوتا ہے جو مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اس کے لیے عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، اس کو صرف اور صرف قبر کا ایک جھٹکا لگتا ہے۔ اور اگر مومن عاصی و نافرما بردار ہے تو اس کے لیے عذاب قبر بھی ہوگا اور قبر کا جھٹکا بھی ہوگا۔ لیکن احادیث میں وارد ہے کہ ان کا عذاب
وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ شب جمعہ نہ آئے۔ اگر شب جمعہ آ جائے یا کسی کا انتقال یا شب جمعہ آ جائے یا روز جمعہ، تو جب اس کا شب جمعہ یا روز جمعہ کی بنا پر جب اس کا عذاب ختم ہوگا تو یہ بھی وارد ہے وہ منقطع ہو جائے گا اس کا عذاب، ولا يعود ذلك العذاب الى يوم القیامہ، اور وہ عذاب اب قیامت تک پلٹے گا نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گنہگار مومنوں کو جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ اتنے دنوں کے لیے ہوتا ہے جب تک کے لیے روز جمعہ نہ آ جائے۔ جیسے ہی روز جمعہ آتا ہے اس سے عذاب ختم ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے، اب قیامت تک اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ اور جو مومنین ہیں، فرما بردار ہیں، ان کو تو عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ ایسے ہی جو گنہگار مومن بھی اگر شب جمعہ یا روز جمعہ کو ختم ہوتے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے یا ماہ رمضان میں انتقال ہوتا ہے، تو ان دنوں کی برکتوں سے ایسے گنہگار مومن پر بھی اللہ کا عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اسی لیے مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے لبعض عصاة المؤمنین، مومنین میں سے جو گنہگار ہیں ان میں سے بعض کے لیے عذاب قبر ثابت ہے، یہ کہا۔ بعض کی تخصیص اسی لیے کی کیونکہ بعض وہ لوگ جو یوم جمعہ یا شب جمعہ یا ماہ رمضان میں گنہگار مومنین بھی اگر ختم ہوتے ہیں، ان کو موت آتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت ان دنوں کی برکتوں سے، ماہ رمضان کی برکتوں سے اللہ رب العزت ان کے ساتھ عذاب کا ارادہ نہیں فرماتا ہے، اس لیے ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا وعذاب القبر للکافرین، کافروں کے لیے عذاب قبر، ولبعض عصاة المؤمنین، اور مومنین میں سے گنہگار مومنین میں سے بعض کے لیے عذاب قبر۔ سب کی خبر بعد میں آ رہی ہے، ثابت ہے۔ صاحب شرح فرماتے خص البعض، یہاں پر مصنف نے لبعض عصاة المؤمنین میں گنہگار مومنین میں سے بعض کو خاص کیا، یعنی بعض کے لیے عذاب قبر ہے۔ کیوں؟ لأن منهم من لا يريد اللہ تعالی تعذیبہ، کیونکہ کچھ مومنین گنہگار ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ اللہ ارادہ تعذیب نہیں فرماتا ہے، عذاب دینے کا ارادہ نہیں فرماتا ہے۔ مثلا جو جمعے کے دن ختم ہو گیا یا ماہ رمضان میں جس کا انتقال ہوا، تو اس کے ساتھ اللہ تعذیب کا ارادہ ہی نہیں فرماتا ہے، فلا يعذب، تو اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور ہاں، جن مومنین کو قبر کا جھٹکا ضرور لگے گا، لیکن قبر کا جھٹکا جو ہوگا مومنین کے لیے وہ بہت تکلیف دہ نہیں ہوگا زیادہ، کیونکہ احادیث میں وارد ہے کہ مومنین کے لیے جو قبر کا جھٹکا ہوگا وہ جھٹکا اس طریقے پر ہوگا، اس حیت پر ہوگا جیسے کہ کوئی دور دراز سے بچہ آیا ہو سفر سے، اور ماں کی ممتا اور اس کی شفقت اس کو آغوش میں لینا چاہے، اس کو اپنے گلے لگانا چاہتی ہے، تو اس کو گلے لگاتے وقت جیسا جھٹکا لگتا ہے ویسے ہی ایک مومن کو قبر کا جھٹکا لگے گا، تو اس میں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو جن مومنین کو جھٹکا لگے گا ان کا جھٹکا یا زقتۃ القبر، قبر کا جھٹکا اس طرز پر ہوگا۔ ایک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہ قال لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کیف حالک عند ضغطۃ القبر وسؤال منکر ونکیر، آپ کا کیا حال ہوگا قبر کے جھٹکے کے وقت اور منکر نکیر کے سوال کے وقت۔
پھر یہ فرمانے کے بعد فرمایا یا حمیرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے حمیرہ ان ضغطۃ القبر للمؤمنین كغمز الام رجل ولدها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا جھٹکا مومن کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ماں اپنے بچے کا پیر پکڑ کر کھینچ لیتی ہے۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسؤال منکر ونکیر للمؤمن کالاسمد للعین اذا رمدت، اور منکر اور نکیر کا سوال مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے کہ آشوب چشم والی، جو آشوب ہو گیا ہو جس آنکھ میں، اس آشوب چشم والے شخص کی آنکھ میں سرما لگا دیا جائے تو اس کو جو ہلکی سی تکلیف محسوس ہوگی، اس طریقے سے منکر و نکیر کا سوال مومن کے لیے ہوگا۔ اس روایت کو ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے شرح فقہ اکبر میں بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال وَتَنْعِيمُ أَهْلِ الطَّاعَةِ فِي الْقَبْرِ، ایسے ہی قبر کے اندر اہل طاعت کی تنعیم یہ بھی ثابت ہے، یعنی اہل طاعت مومنین میں سے جو فرما بردار ہیں ان کو اللہ رب العزت آسائش قبر کے اندر آسائش عطا فرمائے گا، یہ بھی ثابت ہے۔ صاحب شرح فرماتے ہیں بما يعلمه اللہ تعالی ويريده، اس کے مطابق اس کو تنعیم ہوگی جس کو اللہ جانتا ہے اور جس کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ جس کو جتنی تنعیم اور جتنی آسائشوں کا ارادہ فرمائے گا اسے اتنی آسائشیں ملیں گی۔ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا وَقَعَ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ مِنَ الْاِقْتِصَارِ عَلَى إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ، یہاں سے صاحب شرح یہ فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے، صاحب عقائد نے، عذاب قبر کا جب ذکر کیا تو اسی کے ساتھ ساتھ تنعیم اہل طاعت کا بھی ذکر کیا، دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، جبکہ بعض علماء نے صرف عذاب قبر کا ذکر کیا ہے، تنعیم اہل طاعت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اختصار عذاب قبر پر جو کیا ہے، صرف عذاب قبر کو جو انہوں نے ذکر کیا، اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عذاب قبر کے سلسلے میں نصوص بہت زیادہ وارد ہیں، اور عذاب عام اہل قبر جو ہیں وہ کفار اور عصات ہی ہیں، اس لیے جب عام اہل قبر کفار اور عصات ہیں، اس لیے عذاب کو ذکر کر دینا، تعذیب کو ذکر کرنا یہ زیادہ لائق ہے۔ تو اس بنا پر انہوں نے صرف عذاب قبر کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ مقام بیان ہے، مقام بیان میں ایک کو ذکر کر دینا اور دوسرے کو ذکر نہ کرنا یہ وہم ڈالتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ یہ وہم ڈالتا ہے، مقام بیان میں وہم ڈالتا ہے کہ قسم آخر کی نفی ہو، اس بات کا کہ ایک قسم کو بیان کر دیا اور قسم ثانی کو بیان نہیں کیا، تنعیم اہل طاعت کو بیان نہیں کیا، اور مقام بیان میں اس کو بیان نہ کرنا یہ وہم ڈالے گا اس بات کا کہ شاید کہ اہل طاعت کو تنعیم نہیں ہوگی۔ اس لیے صاحب شرح نے فرمایا کہ مصنف نے تنعیم اہل طاعت کو بھی ذکر کیا، اس سے اب وہ وہم پیدا نہیں ہوگا، لہذا مصنف کا تنعیم اہل طاعت کو بھی ذکر کر دینا یہ اولا ہے ان لوگوں کے بیان سے جن لوگوں نے صرف اور صرف عذاب قبر کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا اولا، مصنف کا تنعیم اہل طاعت عذاب قبر کے ساتھ ساتھ تنعیم اہل طاعت کو ذکر کر دینا یہ اولا ہے اس سے جو عام کتابوں میں واقع ہے۔ کیا واقع ہے؟ من الاقتصار علی اثبات عذاب القبر، کہ عذاب قبر ہی پر صرف اختصار کیا گیا ہے، دون تنعیم ہی، تنعیم اہل طاعت فی القبر کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں بیان نہیں کیا گیا ہے؟ بناء علی ان النصوص الواردۃ فیہ اکثر، اس پر بنا کرتے ہوئے انہوں نے صرف عذاب قبر کو ذکر کیا ہے کہ عذاب قبر کے سلسلے میں نصوص بہت زیادہ وارد ہیں، اور اس بنا پر کہ اہل قبور میں سے عام کفار اور عصات ہیں، فالتعذیب بذکر اجدر، لہذا عذاب قبر کو بیان کر دینا یا اور اس کو ذکر کرنا یہ زیادہ لائق ہے۔ وسوال منکر و نکیر، ایسی منکر و نکیر کا سوال بھی ثابت ہے، منکر اور نکیر کا سوال بھی ثابت ہے۔ منکر اور نکیر، ان کو منکر و نکیر دونوں کا معنی ہوتا ہے
غیر آشنا، جن کو جانا نہ جائے، پہچانا نہیں جائے. یہ دو فرشتے ہیں بچوں جو قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں دفن کرنے کے بعد، اور میت سے اس کے رب کے بارے میں، دین کے بارے میں اور اس کے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو منکر و نکیر یہ دو فرشتے ہیں. ان کو منکر نکیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی وہ صورت ہوگی جو صورت کبھی انسان نے نہیں دیکھی ہوگی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ اس لیے ان کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے کیونکہ غیر آشنا ان کی شکل ہوگی، جس کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ کفار کے پاس اور مومنین گنہگاروں کے پاس جو دو فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے وہ منکر نکیر کہلاتے ہیں، اور صلحاء کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کو مبشر اور بشیر کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبشر اور بشیر کہا جاتا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ منکر نکیر دو الگ فرشتے ہیں اور مبشر اور بشیر دو الگ فرشتے ہیں. ایک قول یہ بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ دو ہی فرشتے ہیں صرف اور صرف. جب وہ گنہگاروں اور کافروں کی قبر میں آتے ہیں تو ناآشنا صورت ان کی ہوتی ہے، تو انہی کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. اور جب وہ صلحاء کی قبر میں آتے ہیں تو ان کی ڈراؤنی صورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اب انہی فرشتوں کو وہ اپنی اس خوفناک صورت میں نہیں آتے، بلکہ ایسی صورت میں آتے ہیں کہ جس سے بندے کو خوشی محسوس ہو، تو ان کو مبشر اور بشیر کہا جاتا ہے. جیسے کہ المستند المعتمد میں اس بات کو ذکر کیا. ایسے ہی امام شعرانی نے الیواقیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ شیخ تقی الدین ابن ابی منصور نے فرمایا، وہ فرماتے تھے اذا جاء الانسان منکر و نکیر لا یجیئان الا متشکلین، کہ جب انسان کے پاس منکر نکیر آتے ہیں تو وہ نہیں آتے مگر دو شکلوں میں، لکل انسان بشاکلۃ عملی و علمہ و اعتقادی، ہر انسان کے پاس اس کے علم و اعتقاد اور اس کے عمل کے اور اس کے کرتوتوں کے حساب سے وہ آتے ہیں. لہذا اچھے اعمال اگر کسی کے ہیں تو اس کے پاس اچھی شکل میں آتے ہیں، اور برے اعمال کسی کے ہیں تو اس کے پاس خوفناک صورت میں آتے ہیں. فرماتے ہیں وہ سوال و منکر و نکیر، سوال منکر و نکیر کا سوال وہما ملکان یدخلان القبر، یہ دونوں دو فرشتے ہیں جو قبر میں داخل ہوتے ہیں. فیسألان العبد عن ربہ، تو یہ دونوں بندے سے اس کے رب کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وعن دینہ، اور اس کے دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وعن نبیہ، اور اس کے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قال سید ابو شجاع نے فرمایا، قال السید ابو شجاع سے صاحب شرح ایک دوسرے مسئلے کو پیش کر رہے ہیں سوال منکر نکیر کے بارے میں. تمام مومنین سے، تمام صلحاء سے اور تمام کفار، چاہے کفار سے تمام مومنین، چاہے وہ گنہگار ہوں چاہے وہ فرما بردار ہوں، سب سے منکر نکیر سوال کریں گے قبر میں بالاتفاق. لیکن بچوں سے، جو ابھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو بچوں سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے بارے میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ مسلمان چھوٹے بچے جو انتقال کر گئے وہ یقینی طور پر مغفور ہیں، اللہ انہیں بخش دے گا، اور ان سے جو سوال ہوگا وہ کسی ایسی حکمت کے پیش نظر ہوگا جس پر اطلاع نہیں ہو سکتی. یہ تو مومنین کے بچوں کا مسئلہ تھا، لیکن کفار کے بچے، کافروں کے بچوں سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟
ان کو وہ جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توقف کیا ہے اور انہوں نے اس بات و نفی میں کوئی جواب نہیں دیا ہے. یعنی کافروں کے بچوں کے سوالات کے سلسلے میں امام اعظم نے توقف کیا. ایسے ہی کافروں کے بچے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے وہ جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس سلسلے میں امام اعظم نے تو توقف کیا ہے. ہاں میں اعظم کے علاوہ دیگر ائمہ نے اس کا حکم لگایا اور کہا ہے کہ کفار کے بچوں سے بھی قبر میں کے اندر سوال ہوگا اور ان کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن ان کو جنت میں داخل جو کیا جائے گا وہ جنتی مسلمانوں کا خادم بنا کر انہیں داخل کیا جائے گا. یہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے شرح فقہ اکبر میں ذکر کیا ہے. بہرحال کفار مسلمانوں کے بچوں سے سوال ہوگا، حکمت کے پیش نظر کفار کے بچوں سے سوال ہوگا جنت میں داخل ہوں گے نہیں ہوں گے، اس سلسلے میں امام اعظم کا توقف ہے. لیکن دیگر ائمہ نے ان کے سوال کا بھی قول کیا کہ ان سے سوال ہوگا اور اس کا بھی قول کیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جنتیوں کے خادم بن کر. اب ایک سوال اور یہ ہے، کیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی قبر کے اندر سوال ہوگا؟ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے سید ابو شجاع نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں قال السید ابو شجاع، سید ابو شجاع نے فرمایا ان للصبیان سوالا، کہ بچوں سے بھی قبر کا سوال ہوگا. وَقَذَا لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ایسی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی سوال ہوگا. عند البعض، بعض کی قید لگا دی، چونکہ بعض نے تو امام اعظم نے تو توقف کر لیا تھا اور بعض لوگوں نے تو صبیان مسلمان وہ کفار کے بچوں کے سلسلے میں جو ہم نے ابھی گفتگو کی وہ پوری تھی، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے سوال ہوگا. اس میں بھی بعض لوگوں نے تو یہی کہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا. لیکن اس جگہ پر علامہ فضل الرسول عثمانی بدایونی علیہ رحمت و رضوان نے المعتقد المنتقد میں فرمایا الاصح ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لا یسألون، کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان سے سوال نہیں ہوگا، سوال قبر نہیں ہوں گے. اور انہوں نے فرمایا ہے وقد ورد ان بعض صالح الامت كالشهید والمرابط یوما ولیلۃ فی سبیل اللہ یأمن فتنة القبر. انہوں نے فرمایا کہ احادیث اور روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ امت کے بعض صالحین جیسے کہ شہداء ہیں، ایسے ہی کوئی اللہ کی راہ میں شب و روز جہاد کرنے والا مومن شخص ہے، روایتوں میں وارد ہے یا امنو فتنۃ القبر، وہ فتنہ قبر سے قبر کی آزمائش سے محفوظ ہوں گے. تو بعض صالحین امت جب محفوظ ہوں گے تو انہوں نے فرمایا فالانبیاء علیہم السلام اولا بذالک، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قبر کے آزمائش سے، اس کے سوال سے محفوظ رہیں گے اور ان سے سوال نہیں ہوگا، اس کے زیادہ اولا ہے، اس کے زیادہ مستحق ہیں. یہ علامہ فضل الرسول عثمانی بدایونی علیہ رحمت و رضوان نے المعتقد میں بیان فرمایا. جبکہ امام شعرانی علیہ رحمت و رضوان نے الیواقیت کے اندر یہ بیان کیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی سوال ہوگا جیسے کہ دیگر لوگوں سے سوال ہوتا ہے، لیکن دونوں سوالوں کے درمیان فرق ہوگا. ہم سے قبر کے اندر سوال ہوگا ان کے بارے میں جن کو ہماری طرف بھیجا گیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا گیا تو ہم سے سوال ہوگا ہمارے نبی کے بارے میں، امتحاناً ہم سے یہ سوال ہوگا. لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے سوال ہوگا ان کے بارے میں جن کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف بھیجا گیا ہے،
पैगामात लेकर भेजा गया है, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में जो अंबिया अलैहिस्सलाम से सवाल होगा वो इम्तिहानन नहीं होगा बल्कि वो तकरीमन होगा। ये बयान फरमाया है इमाम शारानी ने अल यवाक़ीत में। वो फरमाते हैं युसअलूना अम्मन उरसिला इलैहिम, कि अंबिया अलैहिस्सलाम से सवाल होगा उनके बारे में जिनको हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया था, पैगाम लेकर भेजा गया था। वो हुआ जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। तकरीमन अंबिया अलैहिस्सलाम से सवाल होगा तकरीमन, कमा नुसअलु नहनु, जैसे कि हमसे सवाल होगा अम्मन उरसिला इलैना, उनके बारे में जो हमारी तरफ भेजे गए, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ भेजे गए, तो नबी के बारे में हमसे सवाल होगा इम्तिहानन, हमसे जो सवाल होगा वो इम्तिहानन होगा, और अंबिया से जो सवाल होगा वो तकरीमन होगा। वरना तो अंबिया अलैहिस्सलाम से इम्तिहानन सवाल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम तो मासूम हैं, उनसे सवाल इम्तिहानन होने का कोई सवाल ही नहीं है। फरमाते हैं वइल्ला फल अंबिया मासूमूना, वरना तो अंबिया अलैहिस्सलाम तो मासूम हैं। ला यहज़नुहुमुल फ़ज़उल अकबर फ़ज़लन अनिल असग़र, उनको कोई भी फ़ज़अ अकबर गमज़दा नहीं करेगा, चे जाके कोई छोटा गमज़दा करे। बहरहाल अंबिया अलैहिस्सलाम से सवाल होगा या नहीं होगा, इस पर हमने अभी गुफ्तगू की। साहिब किताब फरमाते हैं क़ाल सैयद अबू शुजा ने फरमाया इन्ना लिस्सिब्यान सवालन, के बच्चों के लिए बच्चों से भी सवाल होगा। ऐसे ही अंबिया अलैहिस्सलाम से भी सवाल होगा इंदल बास के नज़दीक, जैसे कि इमाम शारानी का हमने कौल जिक्र किया। साबितुन, ये सारे उमूर है, कुल्लु मिन हाज़िल उमूर, ये जितने हमने उमूर जिक्र किए, अज़ाब क़ब्र, तनईम अहले ताअत, सवाल मुनकर व नकीर, ये तमाम उमूर साबित हैं बिदलाइल समइया, दलाइल समइया से। किससे साबित है? दलाइल समइया से साबित है। अब वो दलाइल समइया क्या है, बात दराज हो रही है, इसलिए उसको हम इंशाअल्लाह आइंदा सबक में पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।